بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ میری بہن ام ہانی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اور آپ کو بتاؤں کہ ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوارے تھے تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے فرمایا تھا کہ اے پیارے چچا جان، آپ ام ہانی کی شادی مجھ سے کر دیں، لیکن ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، جس کی بہت ساری وجوہات علماء اکرام بیان کرتے ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی جو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے رشتے کے بارے میں اپنے چچا جان سے کہا تھا تو آپ کے چچا جان نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ اے محمد، میں نے ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے، قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی شادی نہیں کی تھی، آپ کوارے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام ہانی کی شادی حبیرہ بن ابی واہب سے کی تھی۔ حضرت ام ہانی کے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی، اور پھر ایک جنگ میں ان کے شوہر کے مرنے کے بعد حضرت ام ہانی بیوہ ہو گئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو جائے، اور یہی چاہت لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ حضرت ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں، اگر آپ ان سے شادی کر لیتے ہیں تو ہماری رشتہ داری بھی مضبوط ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بہن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرماتے ہوئے کہا کہ اے علی، جاؤ ام ہانی کے پاس جاؤ، اگر وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں بھی ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب ام ہانی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ فرمانے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا مال میری جان قربان، اور پھر آپ فرمانے لگیں کہ بے شک مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بہت عزیز ہے، لیکن میری اولاد یتیم ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو کہ ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی، اور اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہ کر سکی تو یہ میرے لیے بہت ہی شرمساری کی بات ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی کا یہ جواب پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرماتے ہوئے کہا کہ قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں، اور قریش کی عورتیں اپنے خاوند کی خدمت بھی بہتر طریقے سے سر انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں۔ اور دوستو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے تو مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر بس اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا ان دو انگلیوں میں ہوتا ہے۔ اور دوستو، آپ کو بتاؤں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی تھیں، اور جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی، تب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت